ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جن سے کہا گیا، کفوا ایدیہم، کفوا ایدیکم، کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، فلما، پس جب، کتب علیہم القتال، فرض کر دی گئی ان پہ لڑائی، اذا فریق منہم، جبھی ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرتا ہے لوگوں سے، کخشیۃ اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما، کیوں نہیں، کتبتا، تو نے لکھی، فرض کی، علینا القتال، ہم پہ لڑائی، لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، تو نے ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب، قریب کے وقت تک، قل، کہہ دیجئے آپ علیہ السلام، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بڑی ہی بہتر ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو ڈرنے والا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں تم پہ ظلم کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ دوبارہ لیں جی۔ الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جن سے کہا گیا، کفوا، تم روک کے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، فلما، پس جب، کتبا، فرض کر دی گئی، علیہم القتال، ان پہ لڑائی، اذا فریق، جبھی ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرتا ہے لوگوں سے، کخشیۃ اللہ، جیسے اللہ سے ڈرتا ہے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، کیوں نہیں تو نے فرض کی، علینا القتال، ہم پہ لڑائی، لولا، کیوں نہیں، اخرتنا، تو نے ہم کو مہلت دی، الی اجل قریب، قریب وقت تک، قل، آپ علیہ السلام فرما دیجئے، متاع الدنیا، دنیا کا فائدہ، قلیل، بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بڑی بہتر ہے، لمن اتقى، اس کے لیے جو ڈرتا ہے، ولا تظلمون، اور نہیں تم پہ ظلم کیا جائے گا، فتیلا،
ایک دھاگے کے برابر بھی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو سورۃ نساء ہے نا، اس کا نزول کا دور غزوہ احد سے غزوہ احزاب کے درمیان کا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ اپنے ہاتھوں کو کیا مطلب یہ کہ قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، جہاد نہ کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز پڑھتے جاؤ، زکوٰۃ دیتے جاؤ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو؟ اب یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ جہاد کے متعلق۔ کس کے متعلق ہے؟ کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، جہاد نہ کرو۔ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، جہاد نہ کرو۔ یہ کب کہا گیا تھا؟ مکہ میں۔ کب کہا گیا تھا؟ پھر بولیں، کب کہا گیا تھا؟ مکہ میں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور جہاد نہ کرو۔ کیوں کہا گیا تھا؟ کب کہا گیا تھا؟ مکہ کی جو زندگی ہے نا، اس میں بہت زیادہ مشکلات تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت کا آغاز کیا، بے شمار مشکلات آپ کے سامنے تھی۔ پہلے اس دعوت کو خفیہ رکھا گیا۔ اس دعوت کو قبول آپ کے خاندان، آپ کے رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے قبول کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، پھر اسی طرح آپ کے غلام تھے زید، جو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام تھے، انہوں نے آپ کو یہ تحفے میں دیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ آپ کے جو بڑے قریبی تھے۔ باہر کے لوگوں میں یعنی دوستوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ کی بیٹیاں اس وقت چونکہ چھوٹی تھی، سب سے پہلی بیٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی تھی؟ حضرت زینب۔ آپ علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ سب سے پہلی کون سی بیٹی تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عمر ابھی تھوڑی تھی بعثت کے وقت۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ویسے ہوئی تھی ابو العاص کے ساتھ۔ ابو العاص جب مسلمان نہیں تھے تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ یہ آپ کے مقابلے میں نہیں آتے تھے، آپ کو تنگ نہیں کرتے تھے اسلام کی وجہ سے۔ بدر میں اگرچہ یہ آئے تھے لیکن مجبوری کی وجہ سے آئے تھے، پھر گرفتار بھی ہوئے تھے، پھر اس ہار کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا جو ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زینب کو دیا تھا، اور ہار بھی واپس کر دیا گیا، لمبا قصہ ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پہ ابو العاص نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی رقیہ۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے تھے ابو القاسم، قاسم، جن کے نام پہ آپ علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم۔ وہ فرمان بھی ہے نا آپ علیہ السلام کا کہ سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی، لوگوں میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھ لینا، محمد، احمد، یہ نام تم رکھ سکتے ہو، لیکن میری کنیت ہے نا ابو القاسم، یہ کنیت تم نہ رکھنا۔ یہ خاص آپ علیہ السلام کی کنیت تھی۔ اس کی بھی بہرحال شرح موجود ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں یہ حکم تھا، بعد میں کنیت بھی یہ رکھی جا سکتی ہے۔ یہی وہ بیٹے تھے قاسم جن کے نام پہ آپ کی کنیت پڑی، یہ بھی چھوٹے تھے اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ پھر رقیہ، ان کی عمر بھی تھوڑی سی تھی، ان کی بعد میں شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور ان کی وفات ہوئی جب مسلمانوں کو بدر کی
فتح کی خوشخبری ملی تب ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی بیٹی تھی ام کلثوم، ان کی شادی بھی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور پھر یہ بھی انہی کی زندگی میں اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا جس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، جس کو طیب طاہر بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ سارے اس وقت بہرحال چھوٹے تھے۔ آپ علیہ السلام نے آہستہ آہستہ تبلیغ کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، ان کا کافی اثر و رسوخ تھا، انہی کی محنت سے پھر حضرت عثمان بھی مسلمان ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر بے شمار افراد جو ہیں وہ اسلام لے آئے، کوئی 40 تعداد پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام نے دار ارقم میں اسلام کا ایک مرکز قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، یہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ لیکن یہ بات جان لیں کہ ابھی مسلمانوں پہ سختیاں تھیں، ابھی چھپ چھپا کے جو ہے وہ دعوت دی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ جیسا کہ حضرت عمر بن عبسہ اور اس طرح اور بھی کچھ افراد تھے جو آپ علیہ السلام کے پاس آئے، تھوڑی سی دعوت سنی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ جب آپ علیہ السلام نے دعوت نہیں نہ دی تھی اس وقت بھی یہ لوگ شرک کے سخت خلاف تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیے، یہ لوگ مکہ میں اسلام قبول کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ کے حالات ٹھیک نہیں، ابھی تم اپنے اپنے وطنوں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے یہ ہمارا جو ہے پیغام پہنچاؤ اور یہ کام کرو۔ اس کے بعد غلاموں میں بھی یہ دعوت پھیلا دی گئی۔ اب معاملہ یہ تھا، جو یہ دعوت بڑھتی تھی نا، تو کفار جو ہے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے، بہت زیادہ انہیں تشدد کا نشانہ بناتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی کئی مرتبہ انہوں نے مارا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی تشدد کیا۔ غلام تو عرب میں یہ حال تھا پہلے ہی کہ اگر مالک مار کے اس کو قتل بھی کر دیتا نا تو مالک سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ایسی دفعات نہیں تھی کہ جس کے تحت اس مالک پہ مقدمہ چلایا جائے اور اسے سزا دلوائی جائے، کوئی قانون نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر افراد کی دعوت سے کچھ غلام بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب یہ کفار مشرکین کیا کرتے تھے، جو بڑا کوئی سربراہ اسلام قبول کرتا نا اسے برا بلا کہتے، اس کے خلاف بس یہ سازشیں، اسے مالی نقصان پہنچا لیا یا اس کی بے عزتی کر لی، یہاں تک جاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی غلام اسلام قبول کرتا تو بس پھر اس کا جینا محال کر دیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ یہ ابو جہل کے قبیلے کے غلام تھے۔ ابو جہل نے ان پہ اتنا تشدد کیا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر ان کی بیوی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے اوپر بھی اس قدر تشدد کیا کہ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کا نام نہ لو، اتنا مارا، جب وہ نہ مانی 2 اونٹ منگوائے، ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں بگا دیا اور ان پہ نیزہ مارا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان کو لٹا کے ان کے جسم پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور بہت زیادہ ان پہ تشدد کیا جاتا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا اصبروا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں تھوڑا صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر ظلم اور زیادتیاں ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس سے چھپا ہوا اور کس سے مخفی ہے کہ امیہ جو ان پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ زیادتیاں، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا تھا اور لڑکوں کو کہتا تھا ان کو گھسیٹو، اور بعض اوقات وہ تپتی ریت پہ ان کو پھینک دیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے۔ ایک دن نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے،
دیکھا بلال کی کیا حالت ہے، کہا بلال کو آہستہ پکار لیا کرے، آہستہ بھی تو اللہ سنتا ہے۔ حضرت بلال کو جب پیغام پہنچایا گیا، فرمانے لگے کہ اس تکلیف میں جو اللہ کو پکارنے کا مزہ ہے وہ نرم گرم بستروں پہ کہاں ملتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے درخواست کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا بلکہ کہ ابوبکر جیسا کیسا بھی ہو بلال کو آزاد کرواؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کے ان کے آقا سے ان کو آزاد کروایا، اور بعض تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ 1 کلو چاندی سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 غلاموں کو آزاد کروایا تھا جو مسلمان ہو چکے تھے، اور اسلام کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ ان کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا، اور جب تک کوئلے بجھ نہیں جاتے، ٹھنڈے نہیں ہو جاتے، تب تک ان کو وہیں پہ لٹایا جاتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دفعہ آئے نا، کہا عمر تم نے دیکھا ہوگا لوگ کاغذوں پہ تاریخ لکھتے ہیں، یہ میری کمر دیکھو، پیچھے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا یہ دیکھو میں نے تاریخ کہاں پہ لکھوائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو رو پڑے کہ ابھی بھی وہ گھڑے جو ہیں وہ کمر میں اور پشت پہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ سفیدی کے نشان باقی ہیں جب ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دن تو رو پڑے، اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آئے، کیونکہ یہ مکہ میں بھی تاجر تھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مہاجرین میں بعد میں 2 ہی بندے مالدار ہوئے ہیں، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبد الرحمن بن عوف، بہت کمال کے تاجر تھے یہ بھی۔ تو مکہ میں بھی یہ تجارت کرتے تھے۔ ایک دن چند ساتھیوں کے ساتھ آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہم مسلمان نہیں تھے بڑی عزت تھی مکہ میں، تو اب ہم نے اسلام قبول کیا، ہمیں یہ لوگ بڑا ذلیل کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں ہمیں حکم دیتے کہ ہم ان سے لڑائی کریں، دے ہمیں حکم، ہم ان سے لڑائی کی کوشش کریں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا، اور قریب تھا کہ ان پہ بہت زیادہ سخت حملہ کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ گھر میں پھر قید کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چپ چاپ گھر چلے گئے، ان پہ بھی جو ہے وہ تشدد کیا گیا۔ اسی طرح بے شمار جو ہے وہ صحابہ، پھر جو غلام، ان پہ تشدد، حضرت ذوالنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں تک ضائع کر دی گئی، کس وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ اب وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں بھی حکم دیجیے، ہم بھی ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، فرمایا نہیں، ابھی تم نے اپنے ہاتھوں کو، یہ بات ہے سمجھنے والی، ابھی تم نے اپنے ہاتھوں کو، بولو، روک کے رکھنا ہے، ابھی تم نے ان سے لڑائی کہاں؟ بولے نا شاباش، یہ ابھی باتیں آپ کو بڑا یہ کام آئیں گی۔ ابھی ہم نے آپ کو آخر میں بڑی مزے کی بات سنانی ہے، اس لیے ہم نے اتنی لمبی یہ تمہیدی گفتگو کی ہے۔ کہاں منع کیا گیا؟ کیا کہا گیا؟ اپنے ہاتھوں کو کس سے؟ لڑائی سے۔ کس سے؟ قتال سے۔ کس سے؟ تلوار سے۔ ابھی تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ اچھا کیوں روکا گیا؟ اس کے بے شمار مسلمانوں کو فوائد حاصل ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ والے جو ہے وہ بت پرست تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر پہلے دن سے لڑائی کا حکم دیتے تو یہ تو لوگ آپ علیہ السلام کی بات ہی نہ سن پاتے، دعوت ہی نہ سن پاتے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار نقصانات ہو جاتے کہ مکہ میں جو ہے مسلمان اپنی جو ہے طاقت وہ بکھیر بیٹھتے، تو اتنا زیادہ فائدہ نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی تم اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، طاقت جمع کرو، افراد جمع کرو، دعوت دیتے رہو۔ اور تیسری وجہ ہاتھ روکنے کی کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی کے ساتھ ناروا ظلم اور زیادتی برداشت، اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں، وہ کافر، مشرک، کسی بھی جو ہے وہ مذہب سے، یا وہ لا مذہب لا دین ہوں، لیکن یہ فطری بات ہے کہ بعض جو ہے سنجیدہ ایسے افراد ہوتے ہیں، وہ کسی بھی چیز پہ یا کسی بھی انسان پہ ناروا جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ زیادتی جو ہے نہ حق وہ برداشت
نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام جو یہ 13 سال دعوت دیتے رہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہوا، آپ نے لڑائی نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھایا، ان لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو گئی، ویسے لوگ بھی آپ کی بات سننے کو تیار ہو گئے۔ تو پھر جب مدینہ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کس کا حکم دیا؟ لڑائی کا۔ اور آپ کو ایک جاتے جاتے مزے کا واقعہ سنا دیں، یہی جو امیہ حضرت بلال پہ بڑا ظلم کرتا تھا نا، زیادتی کرتا تھا، مارتا تھا، ایک جنگ میں یہ آیا غالباً بدر میں یہ آیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، یہ جو تاجر تھے، ان کے اسی امیہ کے ساتھ کچھ تعلقات تھے۔ انہوں نے کہا امیہ مجھے گرفتاری دے دے، پکڑا تو گیا ہے، مارا جائے گا، زیرہ شیرہ تیری کوئی کام نہیں آئے گی، مجھے گرفتاری دے دے۔ ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، گرفتاری میں دے دیتا ہوں، اگر نہ دی تو سیدھی بات ہے بھئی یہ آپ کے افراد مجھے قتل کر دیں گے۔ کہا جب تو میرے پاس ہوگا تو کوشش میں کروں گا بچانے کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کیا، ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ اب لے کے جا رہے ہیں، جاتے جاتے حضرت بلال کا دھیان پڑ گیا۔ کس کا؟ وہ سارا یاد آ گیا مکہ کا منظر، یہی وہ ظالم آدمی تھا جو مجھے تپتی ریت پہ لٹاتا تھا، یہی وہ ظالم تھا میرے سینے پہ بھاری پتھر رکھتا تھا، یہی وہ ظالم آدمی تھا جو لونڈوں سے کہتا تھا کہ بلال کی ٹانگیں پکڑو اور اس کو گلیوں میں گھسیٹو، لہو لہان کر کے رکھ دیتا تھا۔ حضرت بلال سے نے چیخنا شروع کیا، او پکڑو 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 پکڑو، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب اس کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے امیہ جان نہیں چھوڑنی، ایسا کر تو اپنا بچہ پھینک دے ادھر، بیٹا جو ہے تو خود پھر تجھے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے اپنا بیٹا پھینکا، صحابہ وہاں پہ پورے جذبے میں تھے، انہوں نے فوراً اس کو پکڑا، اس کا کلا کما کیا، آگے پھر اس کا گھیراؤ۔ حضرت بلال نے پھر کہا پکڑو پکڑو، اس کو جانے نہیں دینا، اس نے مجھ پہ بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتی کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے بھی رہے یہ میرا قیدی ہے، یہ میرا قیدی ہے، لہذا اس کو بھی کچھ نہ کوئی، اس کو قید کرتے ہیں، سارے صحابیوں کو چکتا کرتے ہیں، تو رکو۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہاں رکنے والے تھے، کہاں پکڑو اس کو۔ بہرحال وہ اپنی سواری پہ تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے گھیرا تنگ ہو گیا، نیچے اتر جا۔ وہ نیچے اترا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اوپر اس کے وہ ڈال سی بن گئے، لیکن وہ صحابہ جنہوں نے اس کے ظلم دیکھے ہوئے تھے، زیادتیاں دیکھی ہوئی تھی، وہ اندر سے وہ تلوار کے وار کرتے رہے، اتنے وار کیے کہ یہ وہیں پہ واصل جہنم ہو گیا۔ اور حالت یہ تھی کہ جہاں سے پکڑتے تھے وہ اس کا جسم کا حصہ الگ ہو جاتا تھا، اتنی زیادہ جو ہے وہ اس شخص پہ پھر تلواریں چلائی گئی تھی۔ کیوں؟ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم اور زیادتیاں بڑیاں کی تھی۔ تو فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو، کس سے؟ بولے نہیں، کس سے؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اچھا جی، وہ اب بات بھی آپ کو سنا دیں، وہ لطیفہ یا کیا کہیں اس کو۔ وہ بات ایسے ہے کہ ایک دفعہ ہم تب پڑھتے تھے، ایک مولوی صاحب ہیں، بہت بڑا ان کا نام ہے، اکاڑا کے، بہت بڑے مناظر علامہ اور فہامہ، انہوں نے کتابیں اور مناظرے پتہ نہیں کیا کیا کیے ہیں۔ ان کی وہ جیڑا بھی ہے یار، تو کسی نے کیا نام لو وہ نہیں بارہ لو ہو رہے۔ ان کی ایک کتاب تھی رفع الیدین کے موضوع پہ، ایسا ہی ہم نے اپنے استاد کے گھر دیکھی، پڑھنی شروع کی۔ اس میں ایک آیت لکھی ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، رفع الیدین نہ کرنا۔ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں، کس حد تک۔ اب وہ اوپر لکھا ہوا ہے جی، ہم آپ کو بتاتے ہیں غیر مکلف رفع الیدین کے موضوع پہ کوئی آیت پیش نہیں کریں گے، لہذا ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس نے یہ آیت لکھی، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو جنہوں نماز پڑھو تو رفع الیدین نہ کرے۔
اب جب وہ آیت پڑھی نا تو لڑکوں نے استاد جی سے پوچھا، استاد جی یہ آیت قرآن میں؟ اب وہ بھی حیران، انہوں نے میرے آگے کر دیا، حافظ اور بھی تھے، کہنے لگے جی یہ آیت کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ آیت پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں، آیت تو اس طرح کی ہے، میں نے پڑھی ہے، میں اس طرح کی آیت پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے کس طرح ہے؟ میں نے کہا اس طرح ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہنے لگے یہ اتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اتنی زیادہ حدیث نبی علیہ السلام کے، اب ان لوگوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے قرآن تک کو بدل دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ایمان والو جب نماز پڑھنے جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، مطلب رفع یدین نہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بدلی گئی تھی، اب جو اس کا ایڈیشن آ رہا ہے اس میں یہ آیت نکال دی گئی ہے۔ بہرحال جب تک وہ بندہ زندہ رہا تھا نا، اس نے نہیں نکالی، اس نے توبہ نہیں کی، وہ اسی ظلم پہ مرا ہے وہ شخص کہ آیت اس نے بدلی ہوئی تھی صرف اپنے مسلک کو، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور ان حدیثوں کو رد کرنے کے لیے جو بے شمار حدیث ہے نبی علیہ السلام کی رفع الیدین کے متعلق۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین، دوسری بات یہ کہ اس عقل کے اندھے کو اتنا بھی نہیں پتا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ مکے کا ذکر کر رہے ہیں، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو یہ تو مانتے ہیں کہ مدینہ میں بھی رفع یدین ہوتی رہی ہے، پھر اس آیت کا توقی کیا بنتا ہے رفع یدین کے ساتھ؟ اس آیت میں کہاں پہ منع کیا گیا ہاتھ روکنا، کہاں پہ حکم ہے ہاتھ روکنے کا؟ بولو مکہ میں۔ کہاں پہ حکم؟ مکہ میں ہاتھ روکنے کا حکم۔ تو یہ تو سارے مانتے ہیں کہ مدینہ میں بھی شروع میں رفع الیدین تھا، اس کا مطلب ہے کہ مولوی صاحب نے صاف جھوٹ بولا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، ابھی تم نے لڑائی؟ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پہ لڑائی فرض کر دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس خشیۃ اللہ او اشد خشیہ، ان میں ایک گروہ ایسا تھا یعنی منافقین، وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگ پڑے جیسے وہ رب سے ڈرتے ہیں، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا یا اس سے بھی زیادہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ ہاں لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا لما، کیوں، كتبت علينا القتال، ہم پہ فرض کر دی گئی لڑائی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، لما، کیوں، كتبتا، تو نے فرض کی، علینا القتال، ہم پہ لڑائی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، اسے کیوں نہ مؤخر کر دیا، کیوں نہ ہمیں مہلت دے دی قریب وقت تک، ابھی بھی حکم نازل نہ ہی ہوتا قتال کا، ابھی بھی اسے اے اللہ رکے رہتے۔ کل، آپ علیہ السلام کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کے پیچھے لگ کے تم جہاد چھوڑ رہے ہو نا، یہ جان لو دنیا کا فائدہ بڑا بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت متقین کے لیے ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی اس متعلق حدیث بھی ہے نا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اور باہر نکالے، یہ جو باہر نکالی یہ دنیا ہے، سارا سمندر یہ آخرت ہے۔ بے وقوف ہے وہ انسان جو صرف اتنی سی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دے۔ یوں دنیا میں جتنا مرضی مال ہو عارضی ہے، قیامت کے دن جتنا بھی ہے وہ ہمیشہ کا ہے، آخرت کا جو کچھ بھی ہے ہمیشہ کا ہے۔ فرمایا والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے متقین کے لیے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں تم پہ ظلم کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔